تیسری عیب مت تلاش کر. برائیاں دیکھنے والا جو ہوتا ہے اللہ اپنی غیرت کی قسم کھاتے ہیں کہ میں تجھے بھی ایسا برا بنا دوں گا. دیکھو جی یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، سمجھ جا اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. ہاں اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. جب کہہ دیا نا کہ یہ یوں کرتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں، اب اللہ قسم کھاتا ہے کہ تجھے بھی مرنے سے پہلے ایسا کرواؤں گا. اللہ قسم کھاتا. بھائی اپنی عیب ہمارے لیے کافی ہے، اپنے عیب دیکھتے ہیں. کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرو کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کی نیت، بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اور بھائی مشورے سے چلو، من مانی نہ کرو، اپنی طبیعت پر نہ چلو، اپنی رائے پر نہ چلو. سارے ساتھی جوڑ کر محبت سے پیار سے اتفاق کے رائے سے چلے، اپنی طبیعت پہ نہ چلو. تانا دینے سے دل پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. امتیں ٹوٹ گئی، قبیلے ٹوٹ گئے صرف تانا دینے. اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم بھائی کسی مسلمان کے کسی بھی چیز پر اسے اعتراض اور طعنے کی شکل پیدا نہیں کریں گے. لا تنابزوا بالالقاب، لا تجسسوا، عیب مت تلاش کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایسا جیسے مردار کا گوشت کھانا. اور اپنی طبیعت پر مت چلے، ایک دوسرے سے جڑ کر محبت سے پیار سے. یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جوڑتی چلی جائیں. یہ نہیں ہوگی تو دل جڑتے چلے جائیں، یہ پیدا ہو جائیں گی تو دل پھٹتے چلے جائیں. سارے ایسا کرنے والے ہوں، آپ کو مجھے نہیں کرنا، بس مجھے نہیں سننا، کسی اور کو سناؤ. کسی کے عیب نہ کسی کو بتاؤ، نہ اپنے امیر کو بتاؤ، نہ اپنے کسی مشورے والے بزرگوں کو بتاؤ. آج کل اتنی استعداد کسی میں نہیں کہ کسی کے عیب سن کر بھی اس سے محبت کر سکے. ہاں اور بھائی میں ڈر کے کہتا ہوں، جو آدمی اپنے ساتھیوں کے عیب اپنے بڑوں کو بتانے شروع کر دیتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. اسے دھکا ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ سنبھلتا ہی نہیں. مولانا سعید خان صاحب نے مجھے فرمایا کسی کی کمی کوتاہی کسی کو مت بتاؤ. کہیں تم یوں سمجھو کہ کام کا نقصان ہو رہا ہے میں جا کے بتاؤں. کام کا نقصان اللہ حفیظ ہے اس کام کا. کسی کی کمی کوتاہی نہ کسی کو بتاؤ، نہ اس کی تشہیر کرو. اندر ہی پی جاؤ اسے، اللہ سے مانگو یا اللہ میرے بھائی کی اس کمی کو دور کر دو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کا عیب نہ بتا. ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ آ جائے تو بتاؤ. جب حضور یوں فرما رہے ہیں تو آج ہم میں کون ایسا بزرگ ہے جو اس کی استعداد رکھتا تو کسی کی آخرت کا نقصان نہ ہو جائے. اس سے محبت کریں، پی جائیں تو الحمدللہ بھائی اس سے بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ. درد اندر میں پیدا ہوگا. پھر اور بھائی محبت کو بڑھانے کے لیے 4 چیزوں کی پابندی کرو. ہاں سلام کرو، سلام. پخیر نہ کرو بھائی. ٹول پخیر جو کہتے ہو نا، اس کا تو کہیں جنازہ نکال کے اس کو دفن کرے ہو. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ بنا نا تو اس سے پہلے بادشاہ راگ و رنگ سنتے تھے. ہائے ہائے، جب کوئی امت ڈوبتی ہے تو وہ موسیقی میں کھو جاتی ہے.
گلیوں بازاروں میں موسیقی کی دکانیں دیکھ کر دل لرزتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آیا۔ یہ کسی امت کی تباہی کی آخری نشانی ہوتی ہے کہ اب یہ امت باقی نہیں رہے گی، اسے توڑ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ ترقی پر ہے، میں کہتا ہوں وہ تباہی کے دہانے میں پہنچ چکا ہے، آج تباہ ہو جائے کل تباہ ہو جائے۔ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کفر میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ کافر سے اللہ برداشت کرتا ہے نا، تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا؟ کافر سے بھی برداشت نہیں کرتا تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ہلاکت اور تباہی کے سائن بورڈ کھڑے ہو رہے ہیں، تو مسلمان امت اب تباہی کی طرف کو چلی جا رہی، کھنچ چلی جا رہی کہ یہ طاؤس اور رباب میں ڈوب گئی۔ یہ امت اس لیے نہیں آئی تھی۔ قدم اکھاڑ دیے اللہ تعالی نے، بڑے بڑے حکومتوں کو توڑ دیا۔ سنیا مسلمانوں کا ایک وفد قتیبہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ نے چین بھیجا، تو انہوں نے استقبالیہ میں، خدا ہمیں ہدایت دے دے بس، انہوں نے استقبالیہ میں اپنے دستور کے مطابق رقاصہ آئی اور وہ سازندوں نے ساز چھیڑا، تو مسلمان کھڑے ہوئے غصے میں۔ تو بادشاہ نے ترجمان سے پوچھا کیا بات ہے، انہیں ہمارا اکرام پسند نہیں آیا؟ تو ان کے قائد نے کہا نہیں، ہمارا یہ اکرام نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حرام ہے۔ ان کا تمہیں یہ آواز بھلی نہیں لگتی؟ ان کا نہیں، ہمارے کان قرآن سننے کے عادی ہیں، یہ سننے کے عادی نہیں ہے، اور ہمارے کان تلوار کی جھنکار سننے کے عادی ہیں، یہ سننے کے عادی نہیں۔ جو قومیں ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں انہیں اللہ توڑ دیا کرتا ہے، انہیں ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کے زندہ رہنے کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنا تو اس نے سارے میراثی ڈوم جو تھے، سازندے گویے سب نکال دی، تان سین کی اولاد اور فلاں کی اولاد اور فلاں سارے آئیے امت کے خدمت، پاک ملک کے یہ کیا ہے، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، قوم کی خدمت ہو رہی، بے شک خدمت ہو رہی کہ ان کو کل کی بجائے آج تباہ کرو، خدمت ہو رہی کہ کل کا عذاب آج آ جائے، یہ خدمت ہو رہی۔ سب کو نکال دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے بادشاہ کو آمادہ کریں کہ بھائی ہم بھی تمہارے روزی کھانے والے، ہم پر ترسو۔ تو بادشاہ جو تھا لال اپنا قلعے سے، لال قلعے سے جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا باجماعت باقاعدہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک جنازہ تیار کیا، دیکھو تمہاری خیر پر کتنی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے ایک جنازہ تیار کیا، اس جنازے پر انہوں نے وہ ساز اور وہ سارے جو ان کے طبلے سرنگیاں وہ رکھے اور اس کو یوں کفن پہنایا، اور روتے ہوئے آگے سامنے پیٹتے ہوئے روتے ہوئے گزرے، سارے پیچھے، ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی۔ تو اورنگزیب نے کہا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یہ ہمارے بیچارے تنبورے سرنگیوں کا جنازہ ہے، اب آپ نے تو انہیں دھکا دے دیا، اب ہم انہیں دفن کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ ترس فرما لیں اور رحم کھا لیں تو ان کے بچنے کی کچھ نہ کچھ امید اب بھی ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا انہیں وہاں دفن کرنا جہاں سے پھر یہ دوبارہ نکل نہ سکے۔
بھائی اسے پخیر کو بھی کہیں دفن کرے ہو جا کے، ٹول پخیر کو جو ہے نا اس کا جنازہ نکالو، سلام کو رواج دو، محبت کرنا سیکھ۔ ہاں سلام پہ ایک اور بات بھی یاد آ گئی، تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا آپ کا کوئی کام کرنے والا بھائی کسی غلطی کا شکار ہو گیا، قدم اکھڑ گیا، کوئی کمی بیشی ہوگی، اب وہ کیا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آج بھی ایک آدمی ہے تو قالوا سلاما، ہاں بائیکاٹ کر دو بھائی، اس سے اب بائیکاٹ کر دو، قالوا سلاما، بھائی اس نے غلط کام کیا لہذا بائیکاٹ۔ بھائی اسلام میں بائیکاٹ نہیں، اسلام میں محبت ہے، اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس سے اور محبت کرو، کیا کہیں تبلیغ نہ بدنام ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے آپ تو تبلیغ کو مشہور کر رہے ہیں اور وہ بدنام کر رہے ہیں، تو آپ اس سے زیادہ تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ متکبر بن کے چل رہے ہیں۔ بہاولپور میں گیا، ایک لڑکا تھا، اس نے چلہ لگایا، داڑھی رکھ لی، پھر کسی غلط سوسائٹی میں پھنسا، شراب پینی شروع کر دی، جوا کے میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دی، میڈیکل کالج میں پڑھتا۔ ایک دن اتنی شراب پی کہ وہ چڑھ گئی اور برا حال، اور کمرے سے باہر نکلا اور جو گیلری ہوتی ہاسٹل کی اس میں پڑا شور مچارا، خیر اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اس کے بعد سب تبلیغی لڑکوں نے اس سے بائیکاٹ کر دی، انہوں نے کہا بھائی تبلیغ بدنام ہوتی، اس سے بات نہیں کرنا۔ میں بیمار ہوا تھا، بہاولپور میں علاج کے لیے گیا، مجھے پتہ چلا تو ان کا جو امیر تھا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تم اس سے بلاؤ، میں ملتا ہوں اس سے۔ ہم نے تو ملنا چھوڑا، میں نے کہا میں مل رہا ہوں، بلاؤ اس سے۔ ایک لڑکے کو بھیجا، وہ مجھے جانتا تھا، اس کی تشکیل ہوئی، کچھ تعارف ہوا، اس طرح مجھے پتا تھا، اس کا رائمنڈ میں بھی تعارف ہو، آ گیا ملنے کے لیے۔ میں نے اس سے 10 منٹ بات کی، وہ 3 چلے کے لیے نقد تیار ہو گیا، اور وہیں سے اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، رائمنڈ آ گیا، پڑھائی بیچ میں میں پھر رائمنڈ پیچھے میں بھی رائمنڈ میں آیا، مجھے ملا، کہنے لگا جب آپ نے مجھے بلوایا تھا تو ہم بیٹھ کر ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اب بائی کارڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور جوڑ بٹھانے کا یہ نفع ہوتا ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ تبلیغ اپنی خیر مناؤ کہ کہیں میری وجہ سے تبلیغ نہ بدنام ہو رہی ہو۔ ہاں اپنی خیر مناؤ، قالوا سلاما، بائی کارڈ کر دو نہیں، سلام کرو کا سلامہ کا مطلب یہ کہ اس سے اچھا سلوک کرو، اس سے اور اچھا سلوک کرو تاکہ وہ اس کا دل جڑتا چلا جائے، تو اس سلام کو پھیلایا جائے، بخیر کو بھگاؤ، سلام کو لاؤ۔ تمہارے تو پھر بھی کوئی کرتا ہے، مضافات میں تو کوئی سلام جانتا ہی نہیں۔ سوات میں ہم گئے، دریا سوات کے کنارے، کسی جگہ کسی نے ہمیں سلام، دور سے ٹول پخیر، میں نے کہا السلام علیکم والذی نفسی بیدہ لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، جنت میں نہیں جا سکتے ایمان کے بغیر، ایمان نہیں لا سکتے محبت کے بغیر، کیا میں تمہیں عمل نہ بتاؤں جس سے تم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو حضرت ابن عمر کہتے آؤ بھائی ابو طفیل، آؤ، طفیل ان کا ایک ساتھی تھا، آؤ طفیل بازار چلیں، یہ کیوں؟ کہ لوگوں کو سلام کریں، بازار جا رہے ہیں صرف سلام کرنے کے لیے، السلام علیکم السلام علیکم السلام، سلام کرتے ہوئے گزر جاتے پھر واپس آ جاتے۔ اور کیا کریں بھائی؟
اکرام کیا جائے، ایک دوسرے سے اکرام، ہر چیز میں اکرام ہو. اور کیا کیا جائے؟ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا. کسی کو ایک نوالا کھلا دینا بھی ہدیہ ہے، کسی کو ایک ٹافی کھلا دینے سے بھی دل جڑ جاتا ہے، کسی کا نام محبت سے لے دینا بھی اکرام ہدیہ ہے. یہ بھی ہدیہ ہے. محبت کسی سے ہنس کے بات کر دینا بھی ہدیہ ہے. اکرام بڑی دولت ہے بھائی، یہ اکرام ہی میں آ جاتا ہے ہدیہ کا. اور بھائی کیا کریں؟ تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، آگے بڑھائیں. میں واطیوں کی جماعت گئی، شروع کی بات، گاؤں میں پہنچے تو امیر سے کہنے لگے ہمیں کھیر کھلاؤ. کہا میں کہاں سے کھیر کھلاؤں؟ انہوں نے کہا تو امیر ہمارا کس لیے ہے، ہمیں کھیر کھلاؤ. اللہ کے بندو. اچھا پہلے جماعتیں لاٹھی لے کر چلتی تھی. میں نے کہا میں کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کہا یا تو کھیر کھلا یا ہم تیری ٹینٹ پھوڑیں گے. ٹینٹ جانتے سر، میواتی زبان میں ٹینٹ سر کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا تم میری کیسے ٹینٹ پھوڑو گے؟ میں تمہاری پھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ذرا تم مسجد سے باہر تو انہوں نے کہا آ جاؤ. اب لاٹھی امیر نے بھی اٹھائی، مامورین نے بھی اٹھائی، اب باہر جماعت لاٹھوں لاٹھی ہو رہی. کس بات پر؟ کہ کھیر کھلاؤ. اچھا اب یہ جماعت کھیر پر لاٹھم لاٹھی ہو کر نظام الدین میں پہنچی. مولانا صاحب واہ 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 واہ، آؤ بھائی مجاہد فی سبیل اللہ آ گئے. مجاہد تو بھائی تھوڑی سی بات سے ان کو حوصلہ ہو گیا، پھر جڑ گئے. وہ حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے، اس سے محبت، اس سے جوڑ پیدا ہوتا، بہت اس کی ضرورت. جیسے ہم بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ الٹی سیدھی لکیریں ڈال دیتے ہیں، واہ 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 کتنا اچھا لکھا ہے بیٹے نے، کیا لکھا ہوتا ہے اس نے. تبلیغ میں بھی ہم بچے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ یا اللہ عمل کی اللہ توفیق دے دے. سل من قطعک، جو توڑے سچو. اور کیا ہے؟ آتے من حرام، جو تیرا حق مار لے اس کو بھی دے. اور کیا ہے بھائی؟ اوف عمن ظلمن، جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو بھی معاف کر. اور کیا ہے؟ احسن من اساء الیہ، جو تیرے سے برا کرے تو اس سے اچھا کر. یہ وہ صفات ہیں جس میں آ جائیں گی، اللہ اسے ساری دنیا میں ہدایت کا کام لے گا. اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ تواضع، جتنی محنت بڑھتی جائے اتنا آدمی جھکتا جائے. اور کیا ہے؟ سادگی، زندگی میں سادگی ہو. اور کیا ہے؟ حسن اخلاق ہو. اور کیا ہے؟ سخاوت، مال کا خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، میری عزت و جلال کی قسم، جنت الفردوس میں بخیل کو داخل نہیں کروں گا، چاہے وہ کتنے چلے کاٹ چکا ہے. جنت الفردوس بخیل آدمی کو نہیں ملے گی، چاہے وہ کتنا تہجد گزار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو. فردوس نہیں ملے گی، دوسری مل جائے. تو دعوت کی تکمیل ہے ان چند صفات کے ساتھ. ان کو لے کر آپ چلو، سارا عالم آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، سارے عالم کے ساتھ آپ جڑ سکتے. کرو گے نا بھائی؟ اچھا اب ایسا کرو کہ
اپنے اپنے محلے وار بیٹھو، اس مسجد والے ایک طرف حلقہ بنائیں اور یہ کشمیری مسجد والے دوسری طرف حلقہ بنائیں اور یہ جیلانی مسجد والے تیسری طرف حلقہ بنائیں، اور ایسے جو دوسرے محلوں سے جماعت کی شکل میں آئے وہ اپنے الگ الگ حلقے بنا کے بیٹھ کر اپنے نام لکھ کر اور آگے قوائف لکھ کر ہمیں دیں اور اپنا ارادہ کہ بھئی ہم کتنا وقت دیں گے، کم از کم ہم عصر سے عشاء تک مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تنین ایک موسیقی کی آواز نکلے گی اس میں سے، اور وہ موسیقی ساری جنت میں پھیلتی چلی جائے گی۔ حضور نے فرمایا اے علی لو سمعت طنین الحلقہ، اے علی کاش اس جنت کے سر کو تو بھی سنے کہ کیسا وہ سریلا ہوگا۔ اس سر کی آواز جنت کی حوروں کو پہنچے گی، انہیں یہ الارم ہے۔ آپ نے گھروں پہ گھنٹیاں لگائی نہیں لگائی ہوئی؟ کیوں نہیں؟ جس نے گھنٹی نہیں لگائی تو کنڈا لگا، کھٹ 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 کھٹ۔ گھنٹی تو کان میں پتہ نہیں کیا آواز دیتی ہے، یہ جنت کی گھنٹی ہے، تک 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 نہیں، وہاں ایک سر گھومے گا ساری جنت میں، موسیقی پھیلتی چلی جائے گی۔ جنت کی ایک ایک عورت کو پتہ چلے گا ارے ہمارے خاوند آ گئے، فتستخفها العجلہ، تستخفها العجلہ، خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ جیسے آدمی خوشی میں اسے کوئی سوجتا نہیں نا، خوشی میں ادھر ادھر یوں کرتا ہے، وہ خوشی میں ایسے ایسے اٹھے گی اور اپنے نوکر سے کہے گی جاؤ جاؤ جاؤ، دروازہ کھولو، ہمارے گھر والے آ گئے۔ اب دروازہ، نوکر بھاگا جا رہا، نوکروں کو بھی خوشی ہو رہی کہ بھائی ہمارے آقا آ گئے۔ اندر کا دروازہ تو کھول دیں گے، بڑا دروازہ بند ہے، افتتاح ہونے والا ہے۔ یہاں تمہارے وزیر افتتاح کرتے ہیں نا، صدر آ کے افتتاح کرتے ہیں کسی ہوٹل کا، کسی سڑک کا، اور جیسے بیچارے وہ گندے ایسے سڑکیں گندی۔ تو میرے بھائیو جنت تو اللہ کا مہمان خانہ ہے نا، اور جنت تو اللہ پاک کا ٹھکانہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے کو اپنے حبیب سے کھلوائے گا کہ میرا حبیب آ کے کھولے میرے مہمان خانے کو۔ چنانچہ آپ آئیں گے، دروازہ کھلے گا اور آپ فرماتے ہیں میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا اور میری اونٹنی کی لگام کو بلال پکڑ کے آگے آگے چلتا ہوگا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوں گے۔ اب ہر ایک کا نوکر کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ میرا آقا کون سا ہے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا کوئی نہیں، لیکن اللہ پہچانے گا یہ ہے تیرا، یہ ہے تیرا۔ اب جو نظر آتا جائے گا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اجی حضرت آؤ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آؤ جناب۔ سر تیزی میں ادھر شوق، ادھر شوق، ادھر ملنے کا شوق، ادھر بھی ملنے کا شوق، ادھر بھی وصال کی تڑپ، ادھر بھی وصال کی تڑپ۔ اب یہ بھاگے جا رہے ہیں، جیسے تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں نا چلا لگانے، پھر جب رائمنڈ سے بھاگتے ہیں نا پھر ان کا بھاگنا دیکھو، او ہو ایسے رات کو بستر باندھ کے رکھتے ہیں، صبح بھاگے جا رہے، بیویاں یاد آ رہی ہوتی ہیں، چلو بھائی چلو رات سے پہلے پہنچ جائیں۔ تو ہر ایک بھاگے گا، بھائی جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور ایک خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مومن عورت کو بھی اس کے خاوند سے پہلے جنت میں بھیج دے گا، کہے گا تو بھی پہلے چلی جا، جنت کے زیور پہن کر، لباس پہن کر تو بھی اپنے خاوند کا استقبال کر، تو وہ بھی پہلے چلی جائے گی۔ اب جنت کے دروازوں پر جناب جب یہ لوگ دوڑے جائیں گے تو جنت کی حوریں دروازوں پر کھڑی ہوں گی اور ان کو گلے سے لگائیں گی اور ایسے ہاتھوں سے گلے سے لگائیں گی۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے، الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، تو اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کو غائب کر دے، جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں، اور ساری کھڑی ہوں گی اور خوش ہو کر اسے گلے لگا رہی ہیں، مان کے ہو رہے ہیں، جنت کی حوروں سے گلے لگ رہا ہے، مان کے ہو رہی، اور وہ مل کر گا رہی ہیں۔ وہ گائیں گی، جب گائیں گی جیسے تمہارے بینڈ بجتے ہیں نا، لعنت ہے ان بینڈ پر بھی، یہ تو بھائی حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں موسیقی کو بجا رکھا ہوگا، وہ گائیں گی مل کر،
الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا الا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا الا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا الا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له طوبى لمن كان لنا وكنا له طوبى لمن كان لنا وكنا له. یہ دھن بج رہی ہوگی اور یہ نغمہ چل رہا ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کہیں گے ارے اللہ کے بندے میری جوانی اب کبھی مٹے گی نہیں، میں ہمیشہ جوان، میرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، میں ہمیشہ پاک، مجھے کبھی پیشاب پخانا نہیں آئے گا، میں ہمیشہ زندہ، کبھی موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ راضی، کبھی غصہ نہیں آئے گا، کبھی غصہ نہیں آئے گا، اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے پاس رہنے والی، تجھے چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں. یہ محمد کی غلامی میں یہ چیزیں ملیں. یا تو بھائیوں دکانوں کو سر پہ بٹھا لو، اور یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سر پہ بٹھا لو. دو میں سے ایک چلے گا. اما ھذا و اما ھذا شیئان مفترقان ای تفرقی. حضور کا راستہ الگ ہے اور صرافہ بازار کا راستہ الگ ہے. حضور کا راستہ الگ ہے اور نمک منڈی کا راستہ الگ ہے. نبی کا راستہ الگ ہے اور کپڑے کا راستہ الگ ہے. نبی کا راستہ الگ ہے اور حکومت کا راستہ الگ ہے. نبی کا راستہ الگ ہے اور تجارت کا راستہ الگ ہے اور کرسی کا راستہ الگ ہے. حکومت کا راستہ الگ ہے اور جو آج کے بیوی بچے، آج کی اولاد کا راستہ الگ ہے اور نبی کا راستہ الگ ہے. نبی تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے میری طرف کو آؤ، میری طرف کو آؤ. میرے سے جڑ جاؤ گے تو سب تیرے ساتھ جڑ جائیں گے، میرے سے کٹ جاؤ گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ. میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال کی قسم جس نے زمین آسمان بنائے، میری 1.25 گھنٹے کی تقریر سے میں عمل نہیں کر سکتا، میں عمل نہیں کر سکتا. آپ دھوکے سے نکل جائیں کہ ہم تقریریں سن کر عمل کر لیں گے. یہ دھوکہ ہے، زبردست دھوکہ ہے. لا تغرنکم الحیات الدنیا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، میرا وعدہ حق، میرا وعدہ سچ. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے گی، دھوکہ مت کھانا. شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، دھوکہ مت کھانا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے بھولے انسان، ارے میرے بندے، تو میرے سے بھول کر کسے گلے لگا رہا ہے؟ مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ الذی خلقک، میں نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، تیری ہر چیز میں تعدیل رکھی، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے خوبصورت شکل میں جوانی دی. تو پھر بھی میرا نافرمان بنے تو بتا تیرے سے بڑھ کر نافرمان اور تیرے سے بڑھ کر برا کون ہوگا؟ ھذا جزاء من احسن الیک. کیا تو یہی بدلہ دیتا ہے اپنے پر احسان کرنے والے کا؟ اپنے پر احسان کرنے والے کا تو یہی بدلہ دیتا ہے جو تو مجھے دے رہا ہے. اگر احسان کرنے والے کا تو یہ بدلہ دے تو وہ تو تجھے قتل کر دے. لیکن اے میرے بندے، معاذ ذالک، ان ساری نافرمانیوں کے باوجود، ان سألتنی آتیتک، جب تو کہتا ہے اللہ کرم کر دے تو میں کرم کر دیتا ہوں. تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. میں نے استغفرتنی غفرت لک، تو توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے میدان میں ڈالا، تقریریں نہیں سنائی. آپ نے تقریریں نہیں سنائی، آپ نے عمل کے میدان میں ڈالا، اور آپ نے جو ہے محنت کے میدان میں ڈالا، جان مال کی قربانی کو لگوایا. میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ کے راستے میں نکل کر اور اس تبلیغ کی محنت میں نکل کر آپ قدم تو اٹھاؤ. ارے بھائی نکل کے تو دیکھو، دور سے دیکھنے سے آپ کو کیا پتا چلے گا؟ نکلو، قدم اٹھاؤ، جان مال کی قربانی دے کر نکلو. جب اللہ رسول کی محبت کی حلاوت اندر میں اترے گی تو پھر اوروں کو بھی نکالتے پھرو گے. وہ لڑکی نے کہا تھا اماں بچہ پیدا ہونے لگے تو اٹھا دینا. اس نے کہا تھا بیٹی جب وہ وقت آئے گا تو اوروں کو اٹھائے گی. میرے بھائیوں، جب اللہ رسول کی محبت آئے گی
آپ اوروں کو گھروں سے نکالتے پھرو گے اور اوروں کو تیار کرتے پھرو گے. اب اس پر بولو. رائن کا اجتماع ہو رہا ہے 6، 7، 8 تاریخ کو، اور وہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ آج ساری امت کو نبی کی زندگی پر لایا جائے، حضور کے اخلاق پر لایا جائے، حضور کی سیرت پر لایا جائے اور آپ کے کلمے پر لایا جائے، تاکہ سارے عالم میں کلمہ بلند ہو جائے. اور وہ منظر ارے ہم بھی دیکھ لیں. ارے آپ کو یہ میرے بھائیوں شوق نہیں ہوتا کہ ہم دین کو بھی چمکتا دیکھیں؟ دکانوں کو چمکانے کا شوق اور کپڑوں کو چمکانے کا شوق اور دفتر کو چمکانے کا شوق اور محلات کھڑے کرنے کا شوق. ارے یہ نہیں سوچا کہ نبی کا باغ اجڑ چکا ہے، اس کو بھی کبھی ہم سرسبز کر لیں. ارے آج دیکھو تو صحیح، جس باغ کے نیچے نبی کا خون اور اس کے نواسوں کا خون اور اس کے صحابہ کا خون اور اس کی ذات قربان ہوئی اور دانت شہید ہوئے، آج وہ دین مٹا پڑا ہے اور وہ برباد ہوا پڑا ہے. کوئی رونے والا نظر نہیں آتا کہ اے اللہ تو دین کو زندہ کر دے. ہر کوئی روتا ہے بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے. ارے کوئی نبی کے دین پر بھی تو رونے والا کھڑا ہو جائے. فرشتے تو نہیں آئیں گے میرے بھائیوں، تم ہی میں سے کھڑے ہو گے. نکلو میرے بھائیوں، نکلو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، سرخرو کرے گا، تمہاری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا کرے جو سب کچھ لٹا کے تمہارا ہمارا نفع کر کے گئے. میرے بھائیوں، اگر وہ راتوں کو اٹھ کے نہ روتے اور اپنے صحابہ کو گھر سے بے گھر نہ کرتے تو آج دین میرے تیرے پاس نہ آتا. یہ ہماری صرف بات سے یہ بات وجود میں نہیں آئے گی. ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں بھائی نکل کے دیکھو، بھائی نکل کے دیکھو. نہیں نکلو گے تو اللہ کی قسم تمہارے نقشے ٹوٹنے والے ہیں اور انہیں توڑ دیا جائے گا. نہ گھر بچیں گے، نہ دکانیں بچیں گی، نہ کاروبار بچیں گے، نہ حکومتیں بچیں گی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹکراتے رہتے ہیں پھر اللہ پاک انہیں دنیا سے مٹا دیا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمت کر کے اٹھو اور نکلو. سارے عالم کا دین میرے اور آپ کے ذمے ہے. جیسے کیسے بھی ہو، دکانوں کو بند کرنا پڑے تو نکل جاؤ. اللہ کی قسم اللہ حفاظت کر کے دکھا دے گا اور آپ کو دکھا دے گا کہ میں دکانوں کے بغیر پال سکتا ہوں. بولو اس کے لیے ہمت کے ساتھ. کون کون بھائی نقد تیار ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ اجتماع سے 6، 7، 8 کو اجتماع ہو رہا ہے. بولو اس سے نقد. اب بھائی ایک درخواست ہے، اب نماز تو آپ کو یہیں پڑھنی پڑے گی، دوسری مسجدوں میں تو ہو گئی ہوگی. تشکیل تک آپ سب تشریف رکھیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا. جب تک نام لکھے جا رہے ہیں تشریف رکھیں. 1-2 اعلان بھی ضروری کر لیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی.